السلام علیکم دوستو۔ پاکستان اور انڈیا دونوں ہی ممالک میں شادی بیاہ کی تقریبات کے دوران اکثر رسوم و رواج ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں، جیسے جوتا چھپائی یا پھر دودھ پلائی وغیرہ۔ آج ہم ان دونوں معاشروں میں منعقد کی جانے والی ایک ایسی تقریب کے بارے میں آپ کو آگاہی دیں گے جس کی بنیاد ایک انتہائی گھناؤنی اور قدیم ہندوستانی رسم پر رکھی گئی ہے، لیکن اپنی کم علمی اور بھیڑ چال کے سبب نہ صرف ہندو بلکہ اکثر مسلمان بھی بے حیائی اور بد کرداری پر مبنی اس رسم کو ادا کرتے ہیں۔ دوستو، انڈیا اور پاکستان میں بارات اور ولیمے سے فراغت کے بعد لڑکی والوں کی جانب سے ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے جسے چوتھی کہتے ہیں۔ اس تقریب میں ایک دعوت کا انتظام کیا جاتا ہے اور لڑکے والے ہنسی خوشی دلہن کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ یہ رسم ہمارے معاشروں میں انتہائی عام ہے اور اس تقریب کو منعقد نہ کرنا لڑکی والوں کے مالی طور پر کمزور ہونے کی علامت مانا جاتا ہے۔ اس لیے لڑکی والوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق لڑکے والوں کے لیے چوتھی کی دعوت کا اہتمام ضرور کریں۔ دوستو، آج ہم آپ کو اس رسم کی اس تلخ حقیقت سے روشناس کروائیں گے کہ آپ مستقبل میں اس رسم کو ادا کرنے سے توبہ کر لیں گے، یا پھر اگر کبھی آپ ماضی میں اس کا حصہ رہے ہیں تو آپ کو اس پر شرمندگی اور احساس ندامت ضرور ہوگا۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے عوام پچھلے ہزاروں برس سے مختلف ذاتوں اور درجات کے نظام میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے اونچی ذات برہمنوں کا رتبہ حکمرانوں سے بھی بڑھ کر یعنی دیوتاؤں کی مانند ہوتا تھا، تو وہیں شودروں کا درجہ غلاموں سے بھی بدتر یعنی کیڑے مکوڑوں جیسا۔ شودروں کی عورتیں تمام سماج کے لیے ایک جنسی کھلونے سے زیادہ حیثیت نہ رکھتی تھیں۔ ان کا جنسی استحصال کرنے کے لیے برہمنوں نے مذہب کے نام پر نہ جانے کون کون سے سیاہ رسوم و رواج بنا رکھے تھے۔ انہی رسومات میں سے ایک رسم شدھی کرن بھی تھی۔ قدیم ہندوستان میں برہمنوں نے یہ عقیدہ پھیلا رکھا تھا کہ نچلی ذات کی عورتیں گندے اور ناپاک خون کی حامل ہیں، اور جب یہ عورتیں شادی کے بعد کسی دوسرے گھر میں جاتی ہیں تو وہاں بھی اپنی یہ منحوسیت اور ناپاکی ساتھ لے جاتی ہیں۔ شودروں کو اس آفت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شادی سے پہلے اپنی دلہنوں کا شدھی کرن ضرور کروائیں۔ یہ ان پر مذہبی طور پر بھی لازم تھا اور قانونی طور پر بھی۔ شدھی کرن کی اس رسم کے لیے کسی بھی نچلی ذات کی حامل نو بیاتہ لڑکی کو اپنی شادی کے بعد اور سہاگرات سے قبل 3 راتیں اور 3 دن کسی برہمن کی داسی بن کر گزارنے ضروری تھے، جہاں وہ برہمن اس کا جنسی استحصال کرتا اور اس عمل بد کو شدھی کرن پرتھا کا نام دے کر اس کے خاندان والوں پر احسان بھی جتلاتا۔ دوستو، جب یہ شودر لڑکی اپنی 3 راتیں اور 3 دن برہمن کے حجرے میں گزار لیتی تب چوتھے دن لڑکے اور لڑکی کے گھر والے ناچتے اور گاتے ہوئے جاتے اور اپنی بیٹی کو برہمن کے گھر سے لے آتے۔ وہ اسے اپنی خوش نصیبی خیال کرتے کہ برہمن نے ان کی ناپاک بیٹی کو کہ جسے چھونا بھی جائز نہ تھا شدھی کرن کے ذریعے پاک کر دیا ہے، اور اب وہ اپنے نئے گھر جانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ یوں چوتھی کے روز یہ لوگ خوب خوشیاں مناتے اور دعوت کا اہتمام بھی کرتے۔ ہزاروں سال تک یہ گھٹیا رسم اسی طرح جوش و خروش سے منائی جاتی رہی، یہاں تک کہ 1817 عیسوی میں انگریزوں نے شدھی کرن کی اس رسم پر سخت ترین پابندی عائد کر کے اسے آہستہ آہستہ ہندوستانی معاشرے سے ختم کر دیا۔ انگریزوں نے برہمنوں کو نچلی ذات پر کیے جانے والے ظلم سے تو روک دیا، البتہ وہ شودروں کی ہزاروں سال سے منائی جانے والی ان خوشیوں کو نہ روک سکے جو ہر شادی کے چوتھے روز یعنی شدھی کرن کے بعد منائی جاتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ رسم ہندوستان کی دیگر جماعتوں میں بھی سرایت کرتی گئی، اور آج چوتھی کی یہ رسم اس قدر مقبول عام ہے کہ پاکستان میں بھی شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں چوتھی کی دعوت نہ کی جاتی ہو یا اس میں شریک نہ ہوا جاتا ہو۔ آج ہندوستان میں برہمنوں کی رائج کردہ ظالمانہ رسومات جیسے شدھی کرن، ستی یا پھر نیوگ پر سخت ترین پابندیاں عائد ہیں۔ اس کے باوجود ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں ان رسومات پر عمل کرنے کی اطلاعات ملتی رہتی ہیں۔ دوستو، ہندوستان پر حکومت کرنے کے حوالے سے انگریزوں، مغلوں، افغانوں اور ترکوں کا تو صرف نام ہی بدنام ہے۔
اس ملک کی عوام کے ساتھ جو سلوک یہاں کے برہمنوں نے روا رکھا ہے، اس کی مثال دنیا کے کسی خطے میں نہیں ملتی۔ یہ برہمن جو کہ خود بھی ہندوستان کے قدیم باشندے نہ تھے، بلکہ یہ تو اس آرین نسل سے تعلق رکھتے تھے جس نے ہزاروں سال قبل ہندوستان کے قدیم دراوڑ باشندوں پر یلغار کی تھی۔ ان لوگوں نے یہاں کے باشندوں کو اپنے زیر تسلط رکھنے کے لیے اس قدر سخت ترین قوانین بنائے کہ آنے والے ادوار میں یہ قوانین یہاں کی مذہبی اعتقادات میں تبدیل ہو گئی۔ شودھی کرن کے علاوہ بھی برہمن کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ شودروں کی جس عورت پر عاشق ہو جائیں اسے اپنی داسی بنانے کے حقدار تھی۔ ان داسیوں سے پیدا ہونے والے بچوں کو ہریجن کا نام دیا جاتا تھا۔ ہریجن کا مطلب ہے خدا کا بیٹا۔ نعوذ باللہ۔ قدیم ہندوستان میں ایسا کوئی قانون نہ تھا کہ جس کے تحت کسی برہمن کو کسی شودر کے قتل یا ریپ کے الزام میں کوئی سزا دی جا سکی، لہٰذا ان لوگوں نے یہاں کے حکمرانوں اور لٹیروں کے ساتھ مل کر یہاں کی عوام کا ہر طرح سے استحصال کیا۔ برہمنوں کی سیاہ کرتوتوں اور ان کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم پر مزید معلومات کے لیے آپ ہماری یہ ویڈیو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، جس میں برہمنوں کی مکمل تاریخ اور شودروں پر ہونے والے مظالم کی روداد موجود ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔